نماز کے وقت 55 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر شریف میں کربلا معلیٰ کے اندر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد واقعات میں بڑی تفصیلات ہیں کہ ان یزیدیوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا تھا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 سر قبیلہ بنی اشعث کو دیے گئے، 14 سر قبیلہ بنو تمیم کو دیے گئے، اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید کو دیا گیا، جسے عام طور پر لوگ پھولی کہتے ہیں لیکن اصل لفظ خولی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بہت زیادہ بلند و بالا، وقت بھی مختصر ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی بارش ہوئی ہے، آسمان سے بارش زمین پر گری۔ اس بارش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے جب زمین پر بارش نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، پانی برستا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر دھول ہوتا ہے، جہاں پر گوبر اور لید ہوتی ہے، جہاں پر گندگی ہوتی ہے، بارش ہو جانے کے بعد وہ آسمان کا پانی زمین کی گندگی کو باہر پھینک دیتی ہے، اور وہی آسمان کا پانی جب زمین پر ایک اچھی جگہ گرتا ہے تو وہاں پر پیڑ پودے اگتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، گلشن لہلہاتا ہے، پھول کھلتے ہیں۔ بارش ایک ہوتی ہے، اثر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اچھی جگہ گرے تو پھول اگاتا ہے، اب بری جگہ گرے تو گندگی کو باہر پھینک دیتا ہے۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا، اس کی ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ حسین جمیل خوبصورت تھی، اچانک نابینا ہو گئی، ہاتھ پاؤں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلے پڑوس کے لوگ اس کو گھن کی نگاہ سے دیکھنے لگے، تو یہودی باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے شہر سے باہر اپنے باغ کے اندر مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر کے اندر آتا، کاروبار کرتا، جب رات کا سناٹا ہوتا شہر سے نکلتا، باغ کے اندر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاتا اور ساری رات اپنی بیٹی کے پاس گزارتا۔ ایک دن اس بیٹی کا یہودی باپ کام کاج میں ایسا مشغول ہوا کہ شہر سے وہ آ نہ سکا۔ ساری رات اس کی بیٹی نے باغ کے اندر تنہا گزاری۔ جب صبح کا وقت آیا دوسرے دن، تو بیٹی نے سنا کہ ایک پرندہ جو زار و قطار رو رہا ہے، اور ایسی دردناک آواز میں رو رہا ہے کہ بچی کبھی پسیج گیا۔ چونکہ کوڑ کا مرض تھا، گھسٹتی ہوئی اسی درخت کے نیچے پہنچی جہاں پر وہ پرندہ گریہ بازاری کر رہا۔ نابینا تھی، اندھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے چہرے کو اسی درخت کے شاخ کے طرف اٹھا کر کے توجہ کیا جس طرف سے وہ پرندہ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے اس لڑکی کی داہنی آنکھ میں خون کا ایک قطرہ پڑتا، آنکھ درست ہو جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر پڑتا ہے، آنکھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچی نے جب یہ اچنبا دیکھا، یہ کرامت دیکھی، تو اس نے ہاتھ داہنا پھیلایا، ایک قطرہ لے کر بائیں ہاتھ پہ لگایا، ٹھیک ہو۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر چند قطرے لیے، سر سے لے کر پاؤں تک لگایا، بیٹی ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دودھ جیسا چہرہ اس کا چمکدار ہو گیا۔
اب صبح ہوئی، باپ کے تلاش میں باپ کے باہر آئی، ڈھونڈنے لگی کہ میرا باپ کیوں نہیں آیا۔ ادھر باپ ہانپتا کانپتا صبح سویرے ملک شام کے اندر سے چلا باپ کی طرف۔ والے امام حسین کتنے خوبصورت تھے آپ، یہ بیٹی اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی خوبصورت ہو گئی امام حسین کا خون ملنے کے بعد کہ اس کا باپ بھاگتے ہوئے باغ کے کنارے آیا، اپنی بیٹی کو دیکھ کے اپنے بیٹے ہی کو نہیں پہچان پایا، اتنی سندر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جس کے بدن کے خون کا ایک قطرہ لگے، بیماری تو بیماری، حسن بھی اللہ عطا کر دے۔ جب یہ اتنا حسین ہے تو فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا شہزادہ کتنا جمیل رہا ہوگا، علی کا دل بھر کتنا خوبصورت رہا ہوگا، نبی کے کندھے اور سینے پر کھیلنے والے جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کتنے خوبصورت رہے ہوں گے۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سر فلانا نور کا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، یہ باپ آیا، بیٹی کو پہچان نہ سکا، اجنبی عورت سمجھ کر کے کہتا ہے اے عورت کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے بیکار ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اپاہج ہے، کول کا مرض ہے، کیا میری بیٹی کو تم نے دیکھا ہے؟ بیٹی ہے تو استجاب کے عالم میں کہتی ہے اے باپ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں ہی آپ کی لشکر جگر ہوں۔ خوشی اور مسرت کا عالم یہ ہوا کہ باپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا، باپ نے کہا اے بیٹی یہ انقلاب کیسا ہے، یہ بدلاؤ کیسا ہے، بیماری گئی کیسے، شفا آئی کیسے، پیسے پہلے سے زیادہ حسن کیسے پھوٹا؟ اب باپ کا ہاتھ پکڑا بیٹی نے اور اسی درخت کے نیچے لے آئی جس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا۔ اب بھی وہ پرندہ رو رہا ہے، اب بھی وہ پرندہ گریہ بازاری کر رہا ہے۔ کہا اے باپ دیکھ لے پرندہ بیٹھا ہوا ہے، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کے پر سے ٹپکنے والے خون کی برکت ہے کہ تیری بیٹی صحیح ہو گئی، تیری بیٹی پہلے سے زیادہ جمیل ہو گئی۔ اب یہ یہودی باپ پرندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اے مبارک پرندے مجھے بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرے پروں سے ٹپکنے والے خون کے قطرات کیسے ہیں کہ جہاں یہ خون کے قطرے گرتے ہیں خیرات و برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر بیمار پر گرے تو شفا پا جاتا ہے، کمزور پر گرے تو صحتیاب ہو جاتا ہے، جاہل پر گرے عالم بنا دیتا ہے، کافر پر گرے وہ اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ برکت والے پرندے، برکت والے خون کے قطرات یہ کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح بولنے کی پرندے کو طاقت دیتا ہے اور وہ پرندہ انسانوں کی طرح بولتا ہے اور کہتا ہے اے یہودی سن لے، ہم کرب و بلا کے میدان میں، کرب و بلا کے جنگل میں رہنے والے ہم پرندوں کی ایک جماعت ہے جو صبح کربلا کے جنگل میں اپنے گھونسلوں سے نکلتی تھی، دانا وغیرہ چھپتی تھی، دوپہر تک ہم سارے پرندے واپس اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے تھے، جس نے جو کچھ کھایا ہوتا تھا آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ایک دن جب کہ 10 محرم الحرام دوپہر کا وقت تھا، ہم سارے پرندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کوئی غیر سے آواز دیتا ہے ایک کربلا کے جنگل میں رہنے والے پرندوں یہاں کھا پی کے تم آرام کر رہے ہو اور اسی کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوک و پیاس کے عالم میں 72 نفوس خوشیاں کے ساتھ نبی کا لال قربان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے یہودی جب میں نے یہ ندا سنی، میرے ساتھیوں نے ندا سنی تو ہم نے کربلا کے جنگل سے اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ دیا اور پرواز کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں اس جگہ پہنچے جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں، قاسم کی جوانی لٹی پڑی ہے، چھوٹی سی لاش حضرت علی اصغر کی ہے اور انہی کے بیچ میں حضرت امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ ظالموں نے آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر کے آپ کے بدن کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ امام علی مقام کے بدن سے اب بھی لہو، اب بھی خون تازہ تازہ بہ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم سارے پرندے جب کربلا کے میدان
जब पहुंचे और आले नबी को कुर्बान देखा तो सब के सब रोने लगे। मुझ में बर्दाश्त की ताकत न रही, मैंने अपने आप को इमाम हुसैन के खून में दबो दिया। इमाम हुसैन के खून में दबोकर बहुत ज्यादा रोता रहा। फिर वहीं से उड़ करके इसी बाग में आकर इसी पेड़ की शाख पर बैठा हो और जहां भी जाता हो मेरे परों से खून के जो कतरात टपकते हैं वहां पर ऐसे ही करामत का ज़ुहूर होता है, बरकतों का ज़ुहूर होता है। तो यहूदी सुन ले, जो तेरी बेटी पर खून के कतरात टपके हैं ये उसी बदन के हैं जो इमाम हुसैन का बदन है, ये इमाम हुसैन के खून के कतरात हैं। अल्लाह अकबर। जब वह यहूदी सुनता है तो क्या कहता है, खुदा की कसम अगर हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हक पर न होते तो मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन के बदन के खून के कतरे से ऐसी बरकत का ज़ुहूर न होता। ऐ लोगों गवाह हो जाओ, यहूदियत को मैंने छोड़ दिया है, इस्लाम की दौलत को अपना लिया है, मुशर्रफ का इस्लाम हो गया है। पूरे खानदान के साथ ये मुशर्रफ का इस्लाम हो गया, हल्का बदोशी इस्लाम हो गया। और जब कोई पूछता था कि आप मुसलमान कैसे हुए तो ये बड़ी तफसील से इस वाकया को बयान किया करता था। अब आप देखिए कि इमाम हुसैन का खून है जो बच्ची को शिफा दे रहा है, कमजोर को सेहत दे रहा है, नाबीना को अखियारा बना रहा है, इमाम हुसैन का खून। लेकिन यही खून इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर, अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम का सर जब करबला से चला मंजिलें तय करता हुआ, जब शहर कूफा पहुंचा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बैठा हुआ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अल्लाह अकबर। आज कैसे लोग हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और यजीद की पार्टी लेते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं और इमाम हुसैन के सामने यजीद पलीद को खड़ा करते हैं। ऐ मुसलमानों देखो, जब इमाम हुसैन का सर पहुंचा यजीद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में तो जालिम ने एक छड़ी ली, इमाम हुसैन को उस छड़ी से उनके लब को मारा, उनके दंदाने मुबारक को मारा। हजरत ज़ैद बिन अरक़म बैठे हुए तो उन्होंने कहा, कमीने अपनी नापाक छड़ी इन पाक लबों से हटा ले। मैंने अल्लाह के नबी को बार बार इन लबों को चूमते हुए देखा है। जब ये सब यजीद के दरबार में पहुंचा तो वो खैर अजान एक लकड़ी मुल्क शाम में होती थी, उसका डंडा यजीद के हाथ में, तश्त में इमाम हुसैन का सर है। ये जालिम अपनी लाठी उठाता है, इमाम हुसैन के लबों को मारता है, दंदाने मुबारक को तोड़ने की कोशिश करता है। हजरत अफीफ नामी सहाबी कहते हैं, ऐ जालिम अपनी छड़ी को लभाए इमाम से हटा ले, मैंने इन लबों को बार बार नबी को चूमते हुए देखा है। तो झुंझुला के यजीद कहता है, अगर बूढ़े सहाबी होने का एहसास न होता तो तुम्हारी गर्दन मार देता, तुम्हारे बुढ़ापे पर रहम कर रहा हूं। तो इमाम हजरत अफीफ ने कहा कि मेरे बूढ़े सहाबी होने पर क्या रहम करेगा तो, जब तुझको रहम नबी की आल पर नहीं आया। अब ये रवायतें आप देखिए कि जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास इमाम हुसैन का सर पहुंचा तो उसने लभाए इमाम को छड़ी मारा। यजीद के पास जब सर पहुंचा तो इमाम के लब को छड़ी मारा। अब देखा ये जाना है कि इमाम के लब क्या सिर्फ इमाम के लब हैं या ये लब इमाम कुछ और भी है। तो अल्लाह की कसम खा के कहता हो कि इमाम के होठ सिर्फ इमाम के होठ ही नहीं है, बल्कि बोसागाह मुस्तफा है, नबी की बोसागाह है। और मुझे बताएं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये अजीज पलीद जो नबी की बोसागाह की बेअदबी करे, उसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप हमारी जूती को उठा के फेंक दें कुछ नहीं, हम आपकी जूती गायब कर दें कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी से किसी चीज को अगर निस्बत हो जाए तो उसका मकाम बुलंद वाला हो जाता है। अगर नबी की जूती को मन क़ाल लिनालिन नुआइल फहुवा काफिर, अगर कोई नबी की जूती को जुतहरी कह दे तो वो काफिर हो जाएगा। नबी की जूती पर गर्दो गुब्बार लग गए हो, कोई उन गर्दो गुब्बार की तौहीन कर दे तो काफिर हो जाएगा। हम मुझसे कहें कि जब नबी के जूती पर लगे हुए गर्दो गुब्बार की तौहीन ये कुफ्र है, नबी की जूती की तौहीन अगर ये कुफ्र है तो ये कना हुआ सब
جو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں ہے، یزید کے دربار میں ہے، یزید نے عبید اللہ بن زیاد نے جن لبوں کو چھری مارا ہے وہ نبی کی جوتی نہیں ہے، نبی کی بوسہ ہے۔ اگر نبی کی جوتی کی توہین کرنے والا اگر یہ کافر ہے تو بوسہ گاہ مصطفیٰ کی توہین کرنے والا بدل جائے اعلیٰ کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان روایات پر نظر پڑتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی تو صراحتاً ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید کا، عبید اللہ بن زیاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، ظالم وہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ اسلام سے خارج تھا، کافر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آئے امام حسین کا سر آیا، جیسے ہی آیا تو عبید اللہ بھی دیکھیے دو اثر، میں نے بتایا آسمان سے پانی گرے، پانی میں کوئی خرابی نہیں، لیکن جب آسمان کا پانی گرتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ زمین اچھی ہو تو سبزے نکلتے ہیں، اور زمین خراب ہو تو اندر کی بدبو کو باہر نکال دیتا ہے۔ وہاں دیکھو امام حسین کے خون نے آنکھی دے دی، بدن ٹھیک کر دیا، بلکہ یہودی کو اسلام دے دیا، بیٹی کو اسلام دے دیا۔ جو اندر چھپا اسلام تھا امام حسین کے خون نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں امام حسین کا سر جب پہنچا، تشت میں رکھا تھا، خبیث ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ کتنے حسین ہیں ان کے لب، کیا دل حسن پھوٹا پڑ رہا۔ اس کے بعد اٹھایا امام حسین کے سر کو اور اٹھا کر کے غور سے دیکھنے لگا، ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ اس کا ہاتھ کاٹنے لگا، ہاتھ کاٹنے لگا۔ بتاؤ دھر کربلا میں ہے، سر کشت میں ہے، صرف امام حسین کا سر اٹھایا تو کاٹنے لگا۔ اگر پورا حسین سامنے آ جاتا تب کیا ہوتا، وضو ختم ہو گیا ہوتا، استنجا کی ضرورت پڑ گئی ہوتی۔ وہ گھبرانے لگا، اور جیسے ہی گھبرایا تو ایسے گھبراتے ہوئے امام حسین کے سر کو رکھ لیا اپنی جان پر، اپنی جان پر، اپنی ران پر امام حسین کا سر رکھا۔ اب بتاؤ کربلا سے کوفہ 3-4 دن لگا، کربلا سے کوفہ 60 میل کے فاصلے پر ہے، 60 میل آپ جوڑ لیجئے گا کہ کم از کم 120 میل 20 کلومیٹر ہے، 2-3 دن۔ لیکن جیسے ہی ران کو اس نے رکھا تو امام حسین کے سر سے خون کا ایک قطرہ نکلا، سوکھ جاتا ہے 3 گھنٹے، لیکن 3-4 دن کے بعد اب بھی خون کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین زندہ ہے۔ خون کا ایک قطرہ نکلا، خون کا ایک قطرہ نکلا، بھائی خون کا ایک قطرہ نکلا تھا، دائیں بائیں بہ جانا چاہیے۔ آپ کا خون نکلتا ہے تو کپڑے میں لگتا ہے، ادھر ادھر بہ جاتا ہے، کام ختم۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین حق پر نہیں تھے، ایسا تھا ویسا تھا۔ دیکھو جیسے ہی سر رکھا خون نکلا، عبید اللہ بن زیاد کے جبے کو پھاڑا، اس کی ران کو پھاڑا، اس کے تخت کو پھاڑا، وہاں کی زمین پھاڑا، نیچے گھس گئے۔ یہ بالکل سیدھا کیوں چلا گیا؟ تو امام حسین کہنا چاہتے سنو، جب حسین کے بدن کے خون کا ایک قطرہ یہ دائیں بائیں نہیں جاتا تو پورا حسین کیسے دائیں بائیں جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حسین سیدھا چلے گا، حسین کے بدن کا ایک ایک قطرہ خون سیدھا چلے گا، چاہے جبہ پھاڑنا پڑے، چاہے ران پھاڑنا پڑے، چاہے تخت پھاڑنا پڑے، چاہے زمین پھاڑنا پڑے، یہ برابر ہی چلے گا، دائیں بائیں نہیں ہوگا۔ تو امام حسین کے بدن کا جب ایک قطرہ خون یہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا ہے تو پورا حسین کیسے دائیں بائیں ہو سکتا ہے؟ وہ دائیں بائیں نہیں ہوا۔ قاسم کی جوانی دے دیا، عباس کے بازو دے دیے، علی اصغر کا حلق دے دیا، بیویوں کا سہاگ دے دیا، گھر لٹا دیا، گدر قربان کر دی، لیکن اسلام کی آبرو نہیں دیا۔ اور یہی کہا کہ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، اگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اس کے بعد دیکھو ظالم عبید اللہ بن زیاد بہت خوش ہو رہا تھا نا
امام حسین کے سر کو 3 دن کوفہ کے بازار قصابان میں ٹانگا، لیکن کہتے ہیں کما تدین قدان، جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ 10ویں تاریخ کو قتل کرایا تھا امام حسین کو، اور وہی 10ویں تاریخ کو ہی یہ فرات کے کنارے مارا گیا۔ جیسے پیاسے امام حسین کو طرف پیاسا مارا گیا، اور جیسے امام حسین کے سر کو ٹانگا، ویسے عبید اللہ بن زیاد کا سر بھی 3 دن تک بازار کوفہ کے اندر ٹنگا۔ جب یہ مارا گیا تو اس کی لاش نہیں مل رہی تھی، جو امام حسین کا خون اس کی ران میں گھسا تھا اور توڑا تھا، تو امام حسین کا وہ قطرہ خون اس کو ناسور بنا دیا۔ ایسی بدبو آتی تھی کہ مشک و نافہ باندھنے کے باوجود کوئی شخص اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتا تھا اور بھاگ جاتا تھا۔ جب یہ مارا گیا تو اسی بدبو کی وجہ سے حضرت مالک بن اشتر نے اس کو پہچانا۔ اب آپ بتاؤ کہ وہی امام حسین کا خون ہے، اگر لڑکی پہ گرے تو شفا دے، لڑکی پہ گرے ایمان کی دعوت دے، عبید اللہ بن زیاد پر گرے تو ران کو پھاڑ دے۔ کیا مطلب؟ خون ایک ہے لیکن ان میں الگ ہے۔ امام حسین کا خون ایک ہے، ان میں کربلائی ہے۔ اس نے یہودی کو دیکھا اسلام چھپا ہوا ہے، حسین کے خون نے ظاہر کر دیا، اور جب عبید اللہ بن زیاد پر آیا، حسین کے خون نے دیکھا بدبو چھپی ہوئی ہے، حسین کے خون نے بدبو کا اظہار کر دیا، ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون شریف کی تاثیر ہے۔ میں آپ کو تفصیل بیان کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ پھر سفر کرتا ہوا یہ شہر دمشق کی طرف روانہ ہے۔ 10,000 یزیدیوں کا لشکر ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آگے ہے، حضرت عباس ہیں، حضرت ابن محمد ہیں، ان کے پیچھے اہل بیت نبی کی خواتین ہیں، سیدہ زینب ہے، ام کلثوم ہے، شہربانو ہے، ام اسحاق ہے، رباب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اے مسلمان، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کیوں لے گئے تھے، بیمار کو کیوں لے گئے تھے؟ میں آپ کو بتا دوں، امام حسین کی نگاہ جہاں کام کر رہی تھی، آج تقریر نہیں ہو رہی، امام حسین کی نگاہ جہاں کام کر رہی تھی وہاں کسی کی نگاہ کام نہیں کر رہی تھی، اس لیے بیمار کو لے گئے، اس لیے عورتوں کو لے گئے۔ بتاؤ اگر کربل کے میدان میں زینب نہ جاتی، ام کلثوم نہ جاتی، شہربانو نہ جاتی، ام اسحاق نہ جاتی، لیلا نہ جاتی، رباب نہ جاتی، سکینہ نہ جاتی، چھوٹے چھوٹے بچے نہ جاتے، تو وہاں جو گئے تھے سب کے سب شہید ہو گئے تھے۔ تو آج ہم جو شہادت بیان کرتے ہیں یہ روایتی بھی شیعوں کی ہوتی جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام علی مقام عورتوں کو اس لیے لے گئے تاکہ تم دیکھو راہ حق میں ہمارے سر کٹانے کا انداز کیا ہے، تاکہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچے، نبی کی امت کے سامنے پہنچے تو بتا دینا کربلا میں کوفیوں نے پانی بند کیا تھا، دانا بند کیا تھا، حسین کو پھیرا تھا، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے تھے۔ تم نبی کے لالا کی امت کو بیان کرنا تاکہ قیامت تک جو کربلا کی داستان بیان ہو اس کے بیان کرنے والوں کے ثبوت جو ہے وہ وفاداروں کے ہوں، وہ غداروں کے نہ ہوں۔ ہوتی تو آج شیعہ کی روایت ہوتی جو ہم بیان کر رہے ہوتے اور آپ سن رہے ہوتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیمار کو کیوں لے گئے، بیمار کو کیوں لے گئے؟ اور جب وہ لاٹھی کا ٹیکا لگا کر کے 22 سال کے امام زین اللہ عابدین لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو امام علی مقام نے کہا بیٹا تو اندر بیٹھ، تو نہیں جائے گا۔ حسین کتنے سخی تھے آپ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حسین کے بیٹے زین اللہ عابدین اتنے بڑے سخی تھے، مسلمان دیکھنا بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، بھروسے کے ساتھ، مدینہ اور آزو بازو کے 100 خاندان کے چولہے زین اللہ عابدین جلواتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا شربت بات کے جو مچلتے ہو پوسٹر لگا کر کے، یہ سینہ تان کر کے، اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو، یہ پیٹ پر پتھر باندھنے والوں کی اولاد،
حسین کا شہزادہ اور 100 خاندان کے چولہے زین العابدین جلاتے. سبحان اللہ. ساری زندگی نہیں معلوم پڑا کہ چولہے جلتے کہاں ہیں غریبوں کے. وہ تو تب کھلا جب امام زین العابدین کی آنکھیں بند ہو گئی, راشن نہیں پہنچا, تو لوگوں کو معلوم پڑا کہ لگتا ہے سخی کا انتقال ہوا. اب بھی نہیں معلوم تھا کہ 100 خاندان کے گھروں میں یہ راشن پہنچانے والا کون تھا. جب غسل دینے کے لیے مدینہ میں امام زین العابدین کو لٹایا گیا اور کرتا آپ کے بدن سے الگ کیا گیا, تو اللہ کی قسم امام زین العابدین کی ساری پیٹھ راشن اٹھاتے اٹھاتے کالی ہو چکی تھی. تب مدینہ والوں کو معلوم پڑا کہ آج غریب 100 خاندان کے جو گھر چل رہے تھے, گھر کے چولہے جل رہے تھے, غریب پل رہے تھے, مسکین کھانا کھا رہے تھے, ان کا گھر چلانے والا, ان کا پالنے والا اللہ کی عطا سے کوئی اور نہیں ہے, سلطان الشہداء کا بیٹا امام زین العابدین ہے. جب حسین کا بیٹا اتنا بڑا سخی ہے تو اس کا باپ جو ہے وہ تو نبی کا شہزادہ ہے, علی کا دلارا ہے, فاطمہ کا لفظ جگر ہے, جنتی جوانوں کا سردار ہے. جب بیٹا اتنا سخی ہے تو اس کا باپ اتنا بڑا سخی ہے کہ ہماری عقلیں اس کا اندازہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, فیضان سرکار امام حسین, فیضان اہل بیت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بخار میں ہے, بخار میں اللہ اللہ, بخار میں ہے زین العابدین, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, چلنے کی کام نہیں ہے. ظالموں نے اونٹوں کی نکیل زین العابدین کو دے دیا, اور وہ عورتیں جس پر اونٹ, جس پر زینب بیٹھی ہیں, ام کلثوم بیٹھی ہیں, شہر بانو بیٹھی ہیں, قسم خدا کی ننگی اونٹ کی پیٹھ پر بٹھایا, سروں سے دوپٹے چھین لیے ہیں. جبکہ یہ وہ گھرانہ تھا کہ اس مقدس گھر میں جب جبریل جیسا فرشتہ داخل ہوتا تھا تو پہلے پوچھ لیتا تھا حضور آئیں کہ نہ آئیں, پہلے پوچھے کب آئیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قبر والے جانتے ہیں قبر سالے اہل بیت. آج ظالموں نے دوپٹے چھین لیے ہیں, ظالموں قبر سالے اہل بیت, ظالموں نے دوپٹے چھین لیے ہیں, ننگی پیٹھ پر بٹھا دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں اونٹوں کی نکیل ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, چل رہے ہیں. ظالم پیچھے سے دردے بھی لگا رہے ہیں. اے حسین آپ ان کو کس لیے لائے تھے؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بیمار بیٹا 22 سال کا, اس کو کربلا اس لیے نہیں لایا تاکہ یہ تلوار چلائے, سینے پر تیر کھائے. آپ پوچھے کہ حضور کس لیے لائے, تو حسین کہیں گے کہ شہادت کے بعد میرے گھر کے عورتوں کی, جانوروں کی نکیل کسی یزیدی کے ہاتھ میں نہ رہے. شہادت کے بعد بھی ہمارے گھر کے عورتوں کے, جانوروں کی نکیل اہل بیت کے ہاتھ میں رہے. ہماری شہادت کے بعد بھی ہمارے گھر کے عورتوں کی نکیل ہمارے گھر کے شہزادے امام زین العابدین. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت. اللہ اللہ, یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو اشارہ کریں گے تو قیامت میں کروڑوں گنہگار مسلمانوں کی جہنم کی ہتھکڑیاں کٹے گی. آج انہی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, آج انہی کے پیروں میں بیڑیاں ہیں. اللہ اکبر. چلے ہیں, چلتے چلتے اب وہ وقت آیا کہ یزید کے دربار میں رکھا ہوا ہے سر. اللہ اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے. ایک سفیر آتا ہے. دیکھیے یہ قوم مسلم کا حال ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ سب کلمہ والے تھے, یہ سب نماز والے تھے, یہ سب تسبیح والے تھے, یہ سب تحلیل والے تھے. آج غیر ہنستا ہے کہ مسلمان قوم ہم سے بات کیا کرے گی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اسی کے شہزادے کو 3 دن بھوکا رکھا ہے, پیاسا رکھا ہے, بے دردی کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ان کے ساتھ قتل کیا ہے. جو قوم اپنے نبی کے شہزادوں کی نہیں
ہوئی ہے وہ قوم کسی اور کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتی ہے؟ اے مسلمانوں، یہ غور کا مقام ہے۔ دیکھیے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب رکھا ہوا ہے، سب رکھا ہوا، اور مسلمانوں کی قسم خدا کی زیادہ الفاظ بولنے کی عادت نہیں ہے، لیکن حسین اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ دن میں سورج چمک رہا ہوتا تھا، اور امام حسین کا سر چاہے تشت میں ہو چاہے تلوار کی نوک پر، کبھی کبھی امام حسین کے منہ سے، امام حسین کے چہرے سے، حسین کے سر سے کبھی کبھی ایسا فوکس نکلتا تھا کہ امام حسین کے چہرے سے نکلنے والے فوکس کے سامنے سورج کا فوکس پھیکا پڑ جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان دھیما پڑ جاتا ہے، آپ کا نور اس پر غالب ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے ظالم آتے ہیں، دیکھ کر کے بس کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سر رکھا ہوا، کہتے یزید اور اس کے تمام ساتھی یہ شراب نوشی میں لگے ہوئے، سفیر قیصر روم آتا ہے، وہ کہتے ہیں یزید کیسا سر ہے جس کی موجودگی میں تم لوگ شراب پی رہے ہو، ذرا اس کی تفصیل بیان کرو تاکہ میں قیصر روم کے دربار میں اس کی تفصیل بیان کر سکوں۔ یہ ظالم یزید کہتا ہے ایک خارجی کا سر ہے، ہمارے دشمن کا سر ہے، بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے خلاف کھڑا ہوا تھا تو ہم نے مروا دیا، لیکن ایسا بھولا پن تھا، اتنے خوبصورت تھے حسین کہ قیصر روم کا سفیر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، لٹو ہو کے کہتا ہے ان کا نام کیا ہے؟ کہا حسین، کہا ماں کا نام؟ کہا فاطمہ، باپ کا نام؟ کہا علی مرتضی، اتنا سنا تو کہا وہی علی مرتضی نا جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ظالم کہتا ہاں، تو آپ نے کہا ہیرا پھیری کی کرتا ہے، صاف کی نہیں کہہ دیتا کہ تیرے نبی کے نمازے کا سر ہے، کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے اپنے جرم کو بدل سکے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یاد رکھ اللہ تبارک و تعالی ایک دن تجھ سے انتقام لے گا۔ اے یزید کیا تجھے معلوم نہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد میں، میرے دادا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں تھے، ان میں مجھ میں 40 پشتوں کا فاصلہ ہے، 40 پشتوں کا فاصلہ، میرے دادا عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، میرے دادا مجھ میں 40 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن عیسائی اگر میں پاؤں رکھ دوں تو میرے پاؤں کے نیچے کی مٹی سے برکت حاصل کرتے ہیں، میرے پاؤں چومتے ہیں، قدم دھلتے ہیں، میرے قدموں کے دھوبن کو بہت اچھے سے پیتے ہیں، اور تیرا عالم یہ ہے کہ حسین ڈائریکٹ تیرے نبی کا بیٹا اور نواسا ہے، ظالم تو نے ان کو قتل کر دیا، تو جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ سفیر کہتا ہے اے یزید کیا تو نے سنا نہیں کہ ملک چین اور ملک کمان کے درمیان ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کا راستہ 1000 سال کا ہے، اسی کے بیچ میں ایک شہر ہے اور وہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں ہے، اسی شہر سے یاقوت، کافور، اود، عنبر وغیرہ آتا، بڑا مہان شہر ہے، عیسائیوں کا ہے، اس میں بہت سارے گرجا گھر ہیں، سب سے بڑے گرجے کا نام کنیسۃ الحافظ ہے، اسی گرجے کی دیوار، اسی گرجے کے گنبد میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، اس رسی میں ایک پھر لٹکا ہوا ہے، اس پھر کے تعلق سے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ پھر ہے جس گدھے پر عیسیٰ علیہ السلام سواری فرماتے تھے، اسی گدھے کا پھر ہے، تو نے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ وہ پھر ہے جس گدھے پر عیسیٰ سوار ہوتے تھے، یہ پھر اسی گدھے کا ہے۔ ہر سال کثیر تعداد میں عیسائی آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو سر پہ رکھتے ہیں، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو عیسائی اگر عیسیٰ کسی گدھے پر بیٹھ جائے، وہ گدھا مر جائے، تو اس کے پھر کو بھی اتنی عزت سے دیکھتے ہیں، اور تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی نے حسین کو پھول کہا ہے، نبی نے حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، نبی نے اپنے دل کا ان کو قرار کہا ہے، ظالم تو نے ان کو ہی شہید کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد کر دی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سفیر کہتا ہے اے یزید کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان کے نعرہ محمد رسول اللہ لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کا نور عطا فرمانے والے ہیں، ان کے باپ شیر خدا وہ ہیں
جو قیامت کے دن اپنے نبی کے حکم سے پیاسوں کو کوثر پلائیں گے. کہتے یہ سارا معاملہ سن کر کے یزید کہتا ہے اے جلاد اس سفیر کو قتل کر دے. سفیر کہتا ہے کیا تو مجھے ضرور قتل کر دے گا؟ تو یزید کہتا بالکل میں قتل کر دوں گا. سفیر کہتا بالکل قتل کروں گا. تو کہا قتل کرنے سے پہلے ایک بات اور سن لے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو احساس پہ گایا نہیں جاتا. یہ مت کہو ہم نبی کے ہیں نبی کے ہیں نبی کے ہیں، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ گنبد میں لیتے لیتے نبی خود فرمائیں یہ ہمارا یہ میرا. جب قبر میں جاؤ تم کو فرشتے جب کہیں ان کو کیا کہتے ہو تو آپ ایسے مت بنو کہ تم کو کہنا پڑے کہ ہم نبی کو پہچانتے ہیں نہ، بلکہ ایسے بنو کہ قبر میں لیٹو نبی آئے فرشتے پوچھیں تو نبی خود کہے اس سے مت پوچھو ہم سے پوچھو ہم اس کو جانتے ہیں ہم اس کو پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. ضرور قتل کر دے. کہا بالکل ضرور قتل کر دے. کہا سنے غصہ دلانے والی بات تو قتل کرنے جا رہا. اب رات میں ہم سو رہے تھے ہمارا مقدر بیکار تھا. ہم نے دیکھا خواب میں نبی تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے سفیر قیصر روم مبارک ہو تیرے دل میں میرے نواسے کی محبت ہے، اس کے بدلے میں میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ کہا آگے بڑھا کلمہ پڑھا حسین کے سر کو سینے سے لگایا اور کہا حضور آپ مرے نہیں زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو گواہ رہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اے اس کے جنوب بے کان نہ رہے اس خاک اڑا ویرانے کی. اے اس کے جنوب بے کان نہ رہے اس خاک اڑا ویرانے کی. دیوانہ تو بننا مشکل ہے صورت ہی بنا دیوانے کی. دیوانہ تو بننا مشکل ہے صورت ہی بنا دیوانے کی. اور جب صورت تم سوار لوگے تو سیرت سوارنے والے مدینے میں جلوہ فرما ہیں، سیرت سوارنے والے کربلا میں لیتے ہیں، سیرت سوارنے والے بغداد میں لیتے ہیں، سیرت سوارنے والے اجمیر میں لیتے ہیں. صورت تمہاری طرف سے سنورے گی. اللہ والے اللہ کے طرف سے سیرت نکھار دیں گے. پھر تم کہو گے دل کو میں نے اپنے تھاما ان کا دامن تھام کے ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے. آئیے آج لوگ یہ کہتے ہیں بتائیے غریب نواز سے محبت ہے نا؟ غریب نواز سے محبت ہے. غریب نواز کا جواب نہیں جی. آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد و نداد دست در دست عزیز حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین. حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ ہیں، حسین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں بتائیے کہ حسین کو بادشاہ کہہ دیا غریب نواز نے، حسین کو بادشاہ کہہ دیا غریب نواز نے. بتاؤ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس تخت ہو، جس کے پاس تاج ہو، جس کے پاس لشکر ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس بھیڑ بھاڑ ہو، جس کے پاس قوت ہو، وہ بادشاہ ہوتا ہے. حسین کے پاس کھانا نہیں ہے، حسین کے پاس پانی نہیں ہے، حسین کے پاس لشکر نہیں ہے، حسین کے پاس محل نہیں ہے، حسین کے پاس تخت نہیں ہے، حسین کے پاس تاج نہیں ہے. اس کے بعد بھی کہتے ہیں حسین بادشاہ، حسین شاہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا ہوا ہے اور کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں اتنے میں یزید کا بیٹا آیا تو کہتے ہیں یزید نے کہا یہ زین العابدین دیکھ رہا تھا یہ حسین کا بیٹا ہے. کربلا مدینہ میں بیمار، مکہ بیمار، کربلا میں بیمار، کوفہ میں بیمار، دمشق میں بیمار. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2-4 دن اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. اور یہ مدینہ سے چلے بیمار، شام تک بیمار لاغر ہو گئے. اسی نیت سے وہ کہہ رہا کہ دیکھو میرا بیٹا
اور تم عمر میں برابر، کشتی کرو دیکھے کون جیتتا۔ تو زین العابدین کی غیرت ہاشمی کو جوش آیا اور کہا سن، اگر میری رگوں میں دوڑنے والے ہاشمی خون کی غیرت دیکھنا چاہتا ہے تو کشتی نہیں، دو تلوار لا، ایک اپنے بیٹے کو دے دے، ایک مجھے دے دے، پھر مقابلہ کرا دے، پھر دیکھتے ہیں مال کس کا طاری ہے۔ اتنا سننا تھا، یزید کا دل ڈولنے لگا، بیٹے کو سامنے نہیں بھیجا، اور وہ جانتا تھا اس لیے کہ بیمار ضرور ہے لیکن حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، نبی کے نواسے کا شہزادہ ہے، یہ تلوار کا بادشاہ ہے، ہاتھ تلوار میں آئی تو ایک منٹ نہیں لگے گا، بیٹا جہنم میں پہنچ جائے گا۔ بے عزتی ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، اور جب بے عزتی ہو گئی ظاہر تو اس کو کچھ کہنا بھی تھا۔ جب بے عزتی ہو گئی، بے عزتی ہو گئی تو مسلمان جانتے ہو نکارہ بجتا ہے، ڈھول بجتا ہے نا، تو اتنے میں ڈھول بجا، نکارہ بجا، یزید کا بیٹا کہتا ہے زین العابدین، زین العابدین بتاؤ تمہارے باپ کا نکارہ بج رہا ہے کہ میرے باپ کا نکارہ بج رہا ہے؟ ابھی اس کی جھوٹی بکواس ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، مسجد سے اذان کی آواز آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اے یزید کے بیٹے، تیرے باپ کی نوبت تیرے اسی قصر نحوست میں بجے گی، اور اس وقت تک بجے گی جب تک نکارہ سلامت ہے، لیکن مسجد سے جو میرے نانا محمد رسول اللہ کی نوبت کی آواز آ رہی ہے، اس کی دھوپ فرش سے عرش تک ہے، اور قیامت تک یہ گونج باقی رہے گی۔ ارے یزید کے بیٹے بتا، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ تیرے باپ کے لیے ہے یا میرے نانا محمد رسول اللہ کے لیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس طرح جواب دیا، دو مرتبہ زیر ہوا، دو مرتبہ زیر ہوا یزید اور یزید کا بیٹا، تو آج بگولا ہو گیا، آپے سے باہر، غصے سے باہر، اور جلال کو کہتا تلوار اٹھا اور حسین کی نشانی کو مٹا، حسین کی کسی اولاد کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، مٹا دے۔ تو امام حسین کی بہن کھڑی ہوئی، ام کلثوم، انہوں نے کہا سن اگر اس کو قتل کرنا ہے تو ہم کو قتل کر، اور کیا سمجھتا ہے کہ ہم بے سہارا ہیں، ہمارا سہارا کوئی نہیں؟ ارے ہم شام میں کھڑے ہیں لیکن ہمارا سہارا مدینہ میں لیتا، رک جا ورنہ یہیں سے پکاریں گے، مدینہ والوں کو شکایت کر دیں گے۔ ابھی تک تو صبر کر رہے ہیں لیکن یہ امام کی نشانی ہے، اس کو مٹنے نہیں دیں گے۔ لیکن جب یزید نے کہا نہیں اس کو مارو، قتل کرو، تو حضرت ام کلثوم نے کہا انادیک یا جدہ یا خیر مرسل حسین کا مقتول ونسل کا ظاہر، اے نبی۔ کہاں؟ شام میں کھڑی، نبی کہاں؟ مدینہ میں۔ بات کب کی ہے؟ 1400 سال پہلے۔ آج لوگ یہاں کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم، اس وقت مر گئے تھے جب کلثوم شام سے مدینہ پکار رہی، اس وقت فتویٰ کہاں تھا؟ اس وقت کی کتابیں اور ایسے علماء دنیا کہاں تھے؟ اس وقت تو یہ شرک، کفر اور ناجائز کا فتویٰ کیوں نہیں ہوا تھا؟ اور پھر اللہ کی قسم یہ حسین کا گھرانہ ہے، فاطمہ کا گلشن ہے، نبی کا دیار ہے، نبی کے شہزادے ہیں، یہ خاندان کفر کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، حق راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ اگر دور سے نبی کو پکارنا ناجائز ہوتا، زین العابدین قتل ہو جاتے، ام کلثوم شام میں مر جاتی، لیکن شام سے مدینہ میں رہنے والے نبی کو نہ پکارتے، لیکن شام میں کھڑی مدینہ میں رہنے والے نبی کو آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہو تب بھی نبی کو پکارو، سنتے ہیں، دور ہو تب بھی نبی کو پکارو، نبی سنتے ہیں، قریب والے کو بھی سنے، دور والے کو بھی سنے، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر رکی نہیں جی، جلاد کھڑا تھا، واقعہ انادیک یا جدہ یا خیر مرسل حسین کا مقتول ونسل کا ظاہر، اے نبی فریاد، اے نبی فریاد، حسین شہید ہو چکے ہیں، حسین کی آخری نشانی زین العابدین ہے،
اور یزید ان کو قتل کرنا چاہے تو مدد فرمائے. شام کی پکار مدینہ پہنچتی ہے. مدینے والے کا کرم ہوتا ہے. یزید تھر 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 کانپنے لگتا ہے اور جلاد کو کہتا ہے ہٹو زین العابدین کو قتل مت کرو, اسے مدینہ جانا ہے, مدینہ جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. اللہ اکبر دیکھیے کھڑے. زین العابدین کو پاس میں بلایا اور کہا تمہارے باپ نے چاہا تھا کہ منبر پر ان کا نام لیا جائے, ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے, لیکن یہ قدر و منزلت تو اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا. ان کی مراد کیسے پوری ہوگی؟ اللہ نے ان کو قتل کیا, ہم کو کامیاب کر دیا. ان کا نام منبر ہے نہ خطبہ ہے. تو غیرت ہاشمی کو جوش آیا اور دیکھو لوٹی چھپی مت کیا کرو, حق بات بولو. یہی حسینیت کی پہچان ہے. غریب ہے, مسافر ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, بیوہ عورتوں کا ساتھ ہے, ظالم کا دربار ہے, لیکن حسین کا بیٹا سچ بولنے سے پیچھے نہیں. جب تک تمہارے باپ حسین نے چاہا منبر پر اس کا نام لیا جائے, خطبہ اس کے نام کا پڑھا جائے. بیٹھے رہے تب وہ اکرام کے ساتھ بیٹھے اور سب بات کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ حیدری, ذکر شہدائے کربلا, ذکر امام علی مقام, فیضان اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, حضور حسان ملت, حضور حسان ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. آمد حضور حسان ملت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بیٹھ جائیں حضرات, بیٹھ جائیں. گھروں میں تمام کرتی ہی نظر آئے گی. محبت و اکرام کے ساتھ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. بیٹھ کر کے ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کے حسن انتظام کو دیکھ کر کے حضور حسان میاں آپ کو ایسی دعائیں دے کہ آپ کے گھروں کی اینٹوں سے لفظ غربت نکل جائے, وہاں پر لفظ برکت چمکتا ہوا نظر آئے. میں صرف یہ چاہتا ہوں بس بیٹھے رہے, جو جہاں بیٹھا وہیں سے زیارت کریں. بھائی ایک بات آپ سن لیجیے. اللہ اللہ مطلب اب ان کے شہزادے جلوہ فرما ہے جن کا ذکر ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے مسلمانوں, کیسے بیٹھے ہیں آپ اولاد رسول کی سنگت میں؟ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے بیٹھتے تھے لوگ, اور آج ان کے شہزادے کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں آپ. صحابہ سے جو ملا تو وہی جنت میں جائے گا نا. امیر معاویہ سے ایک مرتبہ ان کے شام کے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ہم کیسے پہچانیں گے کہ امام حسین یہ؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شخص جب تم مدینہ پہنچے گا تو مسجد نبوی شریف میں جگہ جگہ حلقے بنے ہوں گے اور لوگ جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم لے رہے ہوں گے. تو پوری مسجد نبوی گھومنا, ہر حلقہ تلاش کر لینا, وہ حلقہ جس میں لوگ خاموشی کے ساتھ سب سے زیادہ ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں, سمجھ لینا وہی ابن رسول کی محفل ہے, سبحان اللہ. وہی سیدنا بلال کی محفل ہے, وہی شہزادہ علی مرتضیٰ کی محفل ہے. سبحان اللہ. مسلمان بالکل صحابہ امام حسین کے پاس ایسا ہی بیٹھتے تھے جیسے صحابہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے کہ وہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. لگتا ہے ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے, تھوڑا سا ہلیں گے تو ابھی پرندہ اڑ جائے گا. تو شور گوگا بالکل مت کریں, جہاں ہیں سرکار کو دیکھیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے مسلمان, یہ دیکھیے امام علی مقام کا زمانہ نہیں پایا, امام حسن مصنع کا زمانہ نہیں پایا, حضور سیدنا سرکار امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا, کم سے کم سرکار کا زمانہ پایا. قیامت میں جانا تو عرض کر دینا
کہ مولا حسین کو نہیں دیکھا لیکن حسین کے شہزادے کو بڑی محبت سے دیکھا سبحان اللہ، بڑی محبت سے دیکھا ہے۔ مولا امام پاک ہوتے تو ان کے قدموں کو چومتے، ادب سے دیکھتے، امام کو نہیں دیکھ سکے لیکن بڑے ادب کے ساتھ ان کے شہزادے کے ہاتھ کو چوما ہے، دیدار کیا ہے۔ مولا حسین کی زیارت نہ صحیح، شہزادہ حسین کی زیارت کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے مسلمان، تیرے مانگنے کی حد ہے، رب کا درجہ لامحدود ہے، کوئی وقت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دیدار کی برکت سے جہنم سے آزاد کر دے اور جنت کا تحفہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہے یہ مسلمان، اللہ اللہ۔ سیدہ مخدومہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ جنتی ہے، فاطمہ کی اولادیں جنتی ہیں، اور ان کی اولادوں سے سچی محبت رکھنے والے لوگ بھی جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قربان جائیے، حال کچھ بھی ہو لیکن نبی کے شہزادوں کے وفادار ہیں آپ، غدار نہیں ہیں۔ بے شک۔ بس اب آپ سنیے جو کہہ رہا تھا، یہ زین العابدین تمہارے باپ نے چاہا حسین نے کہ خطبہ ان کے نام کا پڑھا جائے۔ اب دل کھول کے بتایا نا، جمعہ کے دن جاتے ہو تو بتاؤ یزید کا نام خطبے میں آتا؟ نہیں۔ وَعَلَى الْإِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ السَّيِّدَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ سَيِّدَيْنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عبداللہ حسین۔ سبحان اللہ۔ بے شک آپ یزید کا نام و نشان ملتا ہے؟ نہیں۔ کسی اور کا اوپر نیچے ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ارے ان سے دشمنی کا مطلب نبی سے دشمنی، ان سے دوستی کا مطلب نبی کا دوست جو ان کے قدموں سے لگتا دنیا بھر میں پھیلا، جو ان کا غدار ہے ایسا مٹا کے اس کا نام و نشان کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ جو میرے دل سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خان پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تمہارے باپ نے چاہا کہ خطبوں میں ان کا نام لیا جائے، منبروں پر ان کا نام لیا جائے، لیکن اللہ نے تو میرے مقدر میں لکھا تھا۔ ان کی حسرت کیسے پوری ہوتی؟ زین العابدین کی غیرت ہاشمی کو جوش آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید پلیز سن، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ منبر میرے باپ دادا نے بنایا یا تیرے باپ دادا نے؟ خطبہ میرے باپ کا حق ہے یا تیرے باپ دادا کا حق ہے؟ بتا، قرآن تیرے باپ دادا پر نازل ہوا ہے یا میرے آقا محمد رسول اللہ پر نازل ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتا؟ دربار میں بے عزتی ہو گئی، اور سنو یزید افسوس کر رہا تھا کہ نہیں، بلا وجہ یار ہو گیا، یہ گڑبڑ ہو گیا۔ یزید کہہ رہا تھا غلط ہوا۔ بتاؤ امام حسین نے کہا کبھی غلط ہوا؟ عباس نے کہا کبھی غلطی ہو گئی کربلا آئے؟ حضرت علی اکبر نے کہا غلطی سے آ گئے؟ آپ کے گھر کی شہزادیوں نے، بیویوں نے، بچیوں نے کہا ابا آپ غلط آ گئے؟ قسم خدا کی مر جائے گا کوئی ایک ثبوت نہیں لا سکتا کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا ہو کہ غلطی ہو گئی، کربلا میں آ کے پھنس گئے۔ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ کربلا میں ایمان کے ساتھ جو تھے یہ جانتے تھے کہ یہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے تو نکل سکتا ہے، لیکن جو ہمارا امام ہے وہ برحق امام ہے، یہ غلطی پر نہیں چل سکتا ہے، ہم حق پر ہیں۔ اسی لیے افسوس نہیں ہوا، اور وہ شام کے دربار میں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، غلطی رو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے۔ تو یہ افسوس جو ہوتا ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے، یہ افسوس بتلا رہا ہے جنتی جوانوں کے سردار حسین کربلا میں حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں لشکر بھیج کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا یزید، یہ جہنمی کتا حق کے ساتھ نہیں بلکہ حق کے خلاف تھا، وہ بھی خلاف اور وہ اس کا ساتھ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ جنتی 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 بلا وجہ۔ بتا جنتی ٹکٹ علی باتیں گے، علی باتیں گے، اور جنتی جوانوں کے سردار امام حسین امام حسن۔ جب یہ تمہارا یزید جائے گا جنت کے پاس تو حضرت علی لات مار کے بھگا دیں گے، اندر جانے کے بتاؤ نوبتیں نہیں آئے گی، اور تھوڑا ادھر ادھر جھانکے گا تو حسین لات مار دیں گے، وہ کہیں گے عباس کے قاتل کو جانو،
علی اکبر کی جوانی لوٹنے والے کو جنت, اہل بیت کے غدار کے لیے جنت نہیں. اور وہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے اس سے بھگا دیں گے علی, اس سے بھگائیں گے حسن و حسین. اب ظاہر ہے کہ جب اس جنت سے بھگا دیں گے تو بنے بچی جہنم, بچا دوزخ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے یہ ہے مخدوموں کی بات. سمندر کو کاسے میں بھر کے کہو جنت کا داروغہ رضوان جو وہ انٹری ہی نہیں لے گا. سبحان اللہ سبحان جب اللہ. یہ جنت نہیں جائے گا تو دو ہی صورت ہے, یا تو جنت, اور جنت نہیں تو پھر جہنم, تیسرا کچھ نہیں ہے. جب رضوان ہے, جب داروغہ جنت رضوان انٹری نہیں لے گا, اہل بیت اس کو بھگائیں گے, یہ جائے گا جہنم میں. اب بھی ہوش کے نہ پھول لے, یزید کو امیر المومنین اور حق پر کہنا چھوڑ دے, ورنہ یاد رکھ جیسے یزید جہنم کا ایندھن بنے گا ویسے ہی اس کی تعریف و توصیف کا پل باندھنے والے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب بات پر کبیرہ بس آپ کی بات کہہ کے کہ امام علی مقام نے جو اس طرح بات کہی تو اس نے کہا کہ شہزادے اب آپ چاہیں تو مدینہ چلے جائیں, آپ چاہیں تو شام میں رکیں. تو امام نے کہا نہیں, ہم شام میں نہیں, ہم مدینہ میں نبی کے مزار کی چھاؤں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جب گئے تو کہا آپ کے مطالبے ہیں تو کچھ کہہ دیجیے. تو آپ نے کہا آج خطبہ ہے, منبر دینے کی اجازت دے, وہ خطبہ دینے کی اجازت دے. تو پہلے تو نہیں دے رہا تھا, لیکن ٹھیک ہے اچھا آج جمعہ تقریر کر لیجیے. اللہ کی قسم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ امام زین العابدین بیمار ہیں. جب کھڑے ہوئے جمعہ کے دن دمشق کی جامع مسجد میں اور جب تقریر کیا, ایسا ہوں میرے باپ کے ساتھ, ایسا بہن کے ساتھ, ایسا بچوں کے ساتھ, ایسا میرے. جعفر صادق فرماتے پوری مسجد رونے لگی, دھاڑے مار مار کے آہو بتا کی صدائیں بند ہو گئی. یہاں تک کہ یزید کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے. یہ کمینہ اٹھا اور لوگوں سے کہتا ایھا الناس اتظنون انی قتلت الحسین لعن اللہ من قتلہ انما قتلہ عبید اللہ بن زیاد عامل بالبصرہ. یہ دمشق کے لوگ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں حسین کا قاتل ہوں؟ اللہ کی قسم حسین کے قاتل پر اللہ کی لعنت. میں نے حسین کو قتل نہیں کیا بلکہ قتل کیا ہے بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد نے. تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا میں نے کہا قتل کیا. کہا پھر کس نے کیا؟ کہا شیس ربیع نے قتل کیا. تو شیس ربیع سے کہا انا امرتک بقتل الحسین. افسوس تم پر شیس ربیع کا, میں نے تجھ کو کہا تھا حسین کو قتل کر. تو شیس ربیع کہتا ہے لعن اللہ من قتلہ وانما واشار الى قول بن یزید. کہا اللہ کی لعنت ہو حسین کے قاتل پر, اشارہ کر دیا خولی بن یزید کی طرف. خولی بن یزید سے بھی پوچھا, خولی نے بھی یہی جواب دیا. یہاں تک کہ بات کرتے 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 بات پہنچی حسین بن نمیر تک. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ جان بخشے تو میں بتا دوں کہ حسین کا قاتل کون ہے. کہا جان بخشا بتا حسین کا قاتل کون ہے. تو حسین بن نمیر کہتا ہے اے عزیز سن لے, حسین کا قاتل وہ ہے جس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کا گورنر بنایا, پھر کوفہ کا گورنر بنایا. قاتل حسین وہ ہے جس نے لشکر جمع کیا. قاتل حسین وہ ہے جس نے دولت بانٹی. قاتل حسین وہ ہے جس نے ہتھیار پھیلا دیے. قاتل حسین وہ ہے جس نے کربلا میں 22,000 کا لشکر بھیجا. اور سن لے یزید قاتل حسین تو ہے. اللہ اکبر کبیرہ, بھرے مجمع کے اندر بے عزتی کر دیا. اور سنو یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ دمشق میں, شام میں. تخت ہے یزید کا. اچھا یہ بتاؤ محل کس کا؟ یزید کا. تخت کس کا؟ یزید کا. تاج کس کا؟ یہ لشکر کس کا؟ یزید کا. اور ذکر کس کا ہوگا؟ حسین کا. محل اس کا, تخت اس کا, تاج اس کا, لشکر اس کا, سپاہی اس کے, اور ذکر حسین کا. تو بادشاہ وہ نہیں, بادشاہ حسین ہے. سبحان اللہ. بادشاہ وہ نہیں جس کا ذکر محل کے اندر بھی نہ ہو, بلکہ بادشاہ وہ ہے تخت نہیں ہے ذکر ہے, تاج نہیں ہے ذکر ہے, شہر نہیں ہے ذکر ہے, سپاہی نہیں ہے ذکر ہے. نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا, تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا امام کل بھی ہمارا امام تھا, آج بھی ہمارا امام ہے, قیامت
تک کے تمام مسلمانوں کا امام امام برہم امام حسین ہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں مولا جب تک ہم زندہ رہے حسین کی محبت میں زندہ رہے, قبر میں جائیں امام علی مقام کی محبت میں جائیں, حشر میں اٹھے تو مولا ہم سب کو اہل بیت نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما. آمین. کیا بات رضا, اس چمن اس تالے کا رب کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرات تقریر بہت ہو سکتی ہے, بارہا آپ سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ دیر سرکار کو بٹھانا میرے حساب سے بیعتی میں شامل ہے. موسم کے اندر اتار چڑھاؤ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے سرکار ہی مطلب امام عالی مقام کا ذکر شریف تھوڑی دیر شہزادہ امام عالی مقام حضور کی سرکار حسان ملت کی زبان پر ترجمان فیض ترجمان سے آپ سنیں, اس لیے کہ جب میں بولتا ہوں تو میرے الفاظ آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں. یہ سیدوں کا گھرانہ ہے جو زبان سے بولتے ہیں دلوں کے اندر اتار دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میری سرکاروں کے تقریر پھر کبھی کریں گے. وما علینا الا الحمدللہ. وہ بھی ہم فقیر اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہے گا, صرف زبان سے کہے گا, لیکن کہلائے گا کون؟ ہمارے امام یعنی ہمارے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. بس دو لائنوں میں خلاصہ بتا رہا ہوں, اگر سمجھ لیں گے تو یہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے, وہاں پہ بھی کامیاب. سبحان اللہ. خدا خدا کا یہی ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا خدا کا یہی ہے, نہیں اور کوئی مکر مکر. سبحان اللہ. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مکر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول اللہ. شہدائے کربلا, زندہ باد. حضور حسان ملت, زندہ باد. نعرے تکبیر. اللہ. میں اگر زیادہ بیان کروں گا تو صرف یہی بات آ جائے گی کہ گھر کی بات ہے, بڑھا چڑھا کے سمجھ رہے نا, کیونکہ الحمدللہ جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں وہ ذات دریافت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات. سبحان اللہ. تو جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے نا, اس کا ٹھیک 46واں جب نام آتا ہے تو الحمدللہ فقیر قادری کے پاس. سبحان اللہ. تو جب گھر والا کوئی گھر والے کی بات کرتا ہے تو کم ذرا اچھا لگتا ہے, لیکن جب حضرت لوگ کریں گے تو زیادہ بڑی بات. اس لیے بہت بڑی بات نہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت نے کہا نا کہ حسنین کریمین بھگا دے کے جو اتنا ٹائم ہی نہیں رہے گا. وہ بھی استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ دکھائی جائے گی, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. سبحان اللہ. جس 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 کے نانا خلقوں پہ پیار کرے, محبت کرے, زبان چسائیں تو اس کا عالم کیا ہوگا. یہ نوجوانان جنت کے سرداروں کی بات کر رہا ہوں, ان کے نانا کی بات کر رہا ہوں کہ فقط دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. سبحان اللہ. یہاں بھگانے والا تو ٹائم ہی نہیں, بھگایا اس کو جاتا ہے جس کے پاس ٹائم ہو, اور جب گیٹ کیپرز لگا دیے جاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی کام نہیں رہتا, اس کا کام یہی رہتا ہے جس کو اندر کرنا ہے, جس کو آؤٹ کرنا ہے. تو جو اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں پر دروگا کھڑے کیے نا, اس دروگے میں سب سے اہم دروگا ہوگا, اس کا نام ہوگا رضوان. دروگہ جنت کا نام رضوان. جب ایک شخص اپنے اعمال تولا کے اور اس کو جنت کی بشارت دے دی جائے گی, تمام لوگ کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا. پھر وہ جب گیٹ پہ آئے گا, وہی جنتی جس کو بشارت دے دی گئی, اعلان ہو گیا کہ اب یہ جنتی ہے. بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل غیب کا عشق کیا عشق ہوتا ہے. میں زیادہ نہیں بولوں گا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا, میں مجبوری ہے میرے ساتھ, حضرت نے سب بول دیا جو بولنا الحمدللہ. بس جب وہ شخص جا رہا ہوگا گیٹ پر دروغہ رضوان اس کو روک لیں گے, اور پھر وہاں اہل بیت
اہل بیت کو دکھایا جائے گا. تو کہا یہ سب تو تیرے اعمال کا بدلہ ہے. اب یہ بتا تو دل سے دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ وہ کس کی ذات ہوگی؟ حسنین کریمین کی ہوگی، پنجتن پاک کی ہوگی. اب وہاں پر جب سب کی گروگہ رضوان کہے گا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہنا تھا، پھر کہے گا جب مصطفیٰ جان رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص فوراً اندر چلا جائے گا. کیوں؟ کیسے جائے گا؟ کیونکہ جس کے دل میں اہل بیت کا عشق ہوگا اسی کے لیے جنت ہے. معاملہ تو جو آپ نے کیا اس کا جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اس کے بعد جب آپ گیٹ پہ پہنچیں گے تو اہل بیت کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے، اتنا رسول اللہ نجم ہے ناؤ ہے، اتنا رسول اللہ. تو یہ جان لیجیے گا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اہل سنت کون؟ یعنی صحابہ اور سرکار کی، وہ اہل سنت. اور آج کے دور کا سچا ترجمان اہل سنت والجماعت کا مسلک اعلیٰ. سبحان اللہ. فقیر یوں نہیں بول رہا کہ کچھ کہاں سے مل رہا ہے. فقیر مرید زیادہ نہیں ہے، پیر زیادہ ہے. لیکن اس ذات کا مرتبہ بے شک اللہ رب العزت نے خود بلند کیا اور وہ صبح قیامت تک بلند رہے گا. وہ ذات ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی ذات ہے. اور ہر کوئی امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی بن بھی نہیں سکتا ہے. اب جس کو چاہتے ہیں اس کو امام کہتے ہیں، جس کو چاہے مجدد کہتے ہیں. تو ایسے اگر دیکھیں گے تو ہمارے خاندان میں کبھی 2-3 مجدد ہیں ہمارے داداؤں میں. لیکن جب ندھر کی بات آئی، نصرت کی بات آئی، تعریف کی بات آئی تو ایک خانزادہ جو ہے سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. وہ ذات امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی ذات ہے. تو یہ جان لیجیے، یہ بہت اچھے سے سمجھ لیجیے گا کہ اہل بیت کا ہی عشق جو ہے وہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں سرور کرے گا. اس لیے اہل بیت سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں سرور رہیں گے. بس یہ ہمیشہ سمجھتے رہیے گا کہ بخدا خدا کا یہی نظر نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو نہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں ہے. یہاں آپ تبرے بازی کریں، الٹا سیدھا کریں اور وہاں کہیں کہ ہم دامن والے کبھی نہیں چلیں. آپ یہاں تو جھوٹ کو چھپا سکتے ہیں لیکن اس رب کعبہ کی بارگاہ میں جھوٹ کچھ بھی نہیں چھپے. چیزی کے سوے حصے کے برابر بھی کوئی دل میں بات ہوگی وہ سامنے ہوگی. بس یوں سمجھ لیجیے کوئی ایک ٹیپ ہے، اس کو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کو سن سکتے ہیں. آپ کی ایک حرکت کی ریکارڈنگ اللہ رب العزت کے پاس ہے. جہاں جھوٹ آپ وہاں بھی اگر بولنے کی کوشش کریں گے فوراً آپ کے سامنے بالکل ٹائم ڈیٹ اور دن کے ساتھ سن کے ساتھ سامنے آ جائے. اس لیے یہی میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ بھی کامیابی چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی کامیابی چاہتے ہیں تو عشق رسول کے صدقے میں اہل بیت کا عشق ہے. اور جب ان کا عشق دل میں ہوگا تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے، وہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عشق امام حسین پاک سے عطا فرمائے، عشق حسنین کریمین عطا فرمائے اور اہل بیت کا سچا عشق عطا فرمائے اور ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے. اور یہی دامن ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا اور کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، پھر کہتے ہیں لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، وطن پھول. یہ مہر میرے امام نے وقت کے مجدد نے مہر پہلے ہی لگا دیے، ہم آپ کو بعد میں. اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کو 54 لینگویجوں پر امور حاصل تھا. وہ ذات ہمارے اعلیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا سچا عشق اہل بیت عطا فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. یا زندہ صحبت باقی آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آزاد 2 منٹ بیٹھیں گے آپ حضرات. ہاں